دیکھو جب عباس کا ذکر ہو، عباس کا ماتم ہو، ایک تو تم عباس کی جانب سے بھی ماتم کرنا اور اپنی جانب سے بھی ماتم کرنا۔ عباس کی جانب سے کس کا ماتم؟ عباس کی جانب سے کس کا ماتم؟ کیونکہ عباس کا ماتم حسین کی ہے، عباس کا ماتم حسین کی ہے، مگر حسین کا ماتم عباس نہیں کر سکے، ہاتھ نہیں تھے۔ اللہ اکبر، یہ علم بٹھانا عین عبادت ہے، عین عبادت ہے۔ ایک واقعہ جو ذہن میں آیا، تفصیل نہیں، اجمال سے کام لیتے ہوئے چند اشارے کروں گا، انشاءاللہ تعالی آپ مزید تڑپیں گے اور آوازیں بلند ہو جائیں گی۔ ہر مقام کا ایک طور طریقہ ہوتا ہے، غم منانے کا ایک رواج الگ الگ ہے۔ جیسے ہمارے ہاں اگر کسی کا سہاگ اجڑ جائے تو یہاں لچھا پہنتے ہیں، یہ نکال دیتے ہیں، چڑیے ہیں یہ اتار دیتے ہیں، یہ یہاں کا رواج، ہر ایک مقام کا الگ الگ رواج ہے۔ اسی طرح ایک مقام پر جیسے ہی محرم کا آغاز ہوتا، 8 محرم آتی تو عباس کا علم اٹھاتے، تو عباس کا علم اسی کے ہاتھ میں دیتے جو عباس کی شبیہ بنے، اور اسی کو عباس کی شبیہ بناتے تھے کہ جو خوب رو ہو، جوان ہو، دیکھنے میں خوبصورت لگے۔ تو چنانچہ ایک بار ایک نوجوان سے کہا کہ تو عباس کی شبیہ بنے گا؟ کہا کیوں نہیں بنوں گا، ضرور بنوں گا۔ ہر چند کے یہ شیعہ نہیں تھا، مگر جب اسے کہا گیا کہ تو عباس کی شبیہ، کہاں بن جاؤں گا، تیار ہوا، عباس کی شبیہ بنا، گھوڑے پر سوار کیے، ہاتھ میں علم دیے، مجلس تمام ہوئی، گھر آیا، اس کے باپ کو اطلاع ملی کہ تیرا بیٹا عباس کی شبیہ بنا، بچے کو بلایا، میں نے سنا ہے کہ تو عباس کی شبیہ بنا؟ ہاں۔ ماں آگے بڑھی، کیونکہ اب بات کیا ہے؟ نہیں تو نہیں جانتی، یہ عباس کی شبیہ بنا تو مکمل شبیہ کیوں نہیں بنا؟ دشمن اہل بیت میں سے تھا اس کا باپ، ایک مرتبہ تلوار لیا، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ عباس کے ہاتھ نہیں تھے، جب تو عباس کی شبیہ بنا ہے تو مکمل شبیہ بننا تھا۔ بچے کے دونوں ہاتھ جدا کر دیے، ماں کی مانتا ہے، ماں آگے بڑھی، بڑھ کر کہنے لگی کیا کر رہا ہے یہ، کیا کر رہا ہے؟ باپ ہے، بیٹے پر ظلم کر رہا ہے، تو بھی عباس کو چاہتی ہے؟ کہا ہاں۔ زبان لیا، اس کی زبان قطع کیا، ماں کی آغوش میں بچے کے ہاتھ دیا، گھر کے باہر کر دیا۔ ماں اپنے بچے کو لیے ہوئے عزا خانے آئی، عزا خانے میں پہنچی، ممبر کے قریب بیٹھ گئی، بچے کو لٹا دیا، ممبر کے قریب بیٹھ کر گریہ کرنے لگی۔ اسی اثنا میں کیا دیکھا کہ ایک نقاب پوش بی بی آئی ہے، کیا ہوا؟ سارا واقعہ بیان کیا، کہا تیری وہ زبان کا ٹکڑا کہاں ہے؟ زبان کا ٹکڑا لیا، اس کے دہن میں رکھا، لعاب لگایا، کہا بی بی تم کون ہو؟ وہاں میرا بچہ بھی تڑپ رہا ہے، وہ بے دست ہو گیا، کہا گھبرا نہیں، اس کا بھی وارث آ چکا۔
اس کا بھی وارث آ چکا. کبھی بھی یہ تو بتاؤ آخر تم ہے کون؟ کہا میں فاطمہ ہوں. اور یہ گفتگو ہو رہی تھی، اسی اثنا میں بیٹا بھی آ گیا. کیا دیکھا ماں نے؟ یہ بچہ صحیح و سالم ہے. کہ بھئی تیرے ہاتھ کیسے درست ہو گئے؟ کہا کوئی آیا تھا. کوئی آیا تھا، اس نے کہا ہاتھ کے قریب ہو جا. میں ہاتھ کے قریب ہوا، میں دوسرے ہاتھ کے قریب ہو، دوسرے ہاتھ کے قریب ہو گیا. کہا اٹھ جا. جب میرے دونوں ہاتھ اپنے بدن سے لگ گئے، ایک مرتبہ میں نے کہا آپ کے ہاتھ آگے بڑھائیں، میں آپ کے ہاتھوں کا بوسہ لینا. کہا میرے ہاتھ نہیں آئے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ہاں مولا تم کو سلامت رکھے. پتا چلا عباس کی راہ میں اگر ہاتھ بھی جدا ہو جائے ہمارا وارث ہے. بس میں پڑھ چکا، آپ حضرات پرسہ دے چکے. ایک مرتبہ عباس حسین کی خدمت میں آئے، آن کر کہنے لگے آقا رنگ کی اجازت دیجئے. اور روایت میں یہ ملا کہ جیسے ہی عباس حسین کے پاس آئے اور کہا رنگ کی اجازت، حسین کے ہاتھ میں تلوار تھی، ایک مرتبہ زمین پہ مارا، توڑ دیا. نہیں عباس، رن کی اجازت نہیں. ہاں بچوں کے لیے پانی کی سبیل کر دو عباس، بس یہ کہنا تھا. ایک مرتبہ سکینہ خشک مشکیزہ لیے اپنے چچا کی خدمت میں آئی. چچا یہ مشک لیجئے. مشک لیے عباس گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے، سکینہ دامن تھام لی. چچا یہ لباس میں نہیں جانا، یہ لباس میں نہیں. زرہ اتار دیے، خورد اتار دیے، ہاتھ میں ایک نیزہ، اور مشک لیے ہوئے عباس چلے. چند قدم عباس چلے تھے، ایک مرتبہ ایک آواز سنی عباس نے، اے عباس عباس. جیسے ہی آواز سنی عباس پلٹے تو دیکھا کہ حسین آ رہے ہیں، سر پر امامہ نہیں ہے. فوراً عباس گھوڑے سے اتر گئے. آقا آپ ہی نے تو اجازت دی نا، پانی کی سبیل کرے. ہاں عباس، ہاں عباس، دل یہ چاہ رہا ہے پھر ایک بار مل لو عباس. گلے مل لیے. اس کے بعد حسین کہتے عباس عباس ایک بار ذرا خیمے کی طرف رخ تو کر. عباس خیمے کی طرف روکیے تو کیا سن رہے ہیں؟ کیا صدایں تھی؟ وہ عباس آؤ. ایک ایک بی بی عباس کو آواز دے رہی ہے. حسین کہہ رہے ہیں عباس ایک بار پھر ملے. عباس ارے بہنوں کو تسلی دے، ارے زینب کو تسلی دینے کی خاطر، ام کلثوم کو تسلی دینے کی. عباس پھر خیمے میں آئے، سب کو تسلی دی. چلے فرات کے کنارے پہنچے، 10,000 کا لشکر تھا.